بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 8 جنوری 1904۔ حضرت اقدس نے ریاست مالیر کوٹلہ کے مشیر اعلیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں سچ کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اس کی تائید میرے ساتھ ہے۔ اگر میں اس کی طرف سے مامور نہ ہوا ہوتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا، اور میری ہلاکت ہی میرے کذب کی دلیل ٹھہر جاتی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میری تھوڑی مخالفت نہیں ہوئی، ہر طرف سے ہر مذہب والے نے میری مخالفت میں حصہ لیا اور بہت بڑا حصہ لیا۔ ہر قسم کی مشکلات اور روکیں میری راہ میں ڈالی جاتی ہیں اور ڈالی گئی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے ان مشکلات سے صاف نکالا ہے اور ان روکوں کو دور کر کے وہ ایک جہان کو میری طرف لا رہا ہے، اسی وعدے کے موافق جو براہین احمدیہ میں کیا گیا تھا۔ اس پر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی میں کامیاب ہو گیا تو میری سچائی میں کیا شبہ باقی رہ سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مشکلات اور روکیں صرف میری راہ میں نہیں ڈالی گئیں، بلکہ شروع سے سنت اللہ اس طرح پر ہے، اسی طرح پر ہے کہ جب کوئی راست باز اور خدا تعالیٰ کا معمور و مرسل دنیا میں آتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کی ہنسی کی جاتی ہے، اسے قسم قسم کے دکھ دیے جاتے ہیں، مگر آخر وہ غالب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام روکوں کو خود اٹھا دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قسم کے مشکلات پیش آئے۔ ابن جریر نے ایک نہایت ہی دردناک واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو جہل اور چند اور لوگ بھڑکے اور مخالفت کے واسطے اٹھے۔ انہوں نے یہ تجویز کی کہ ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کریں۔ چنانچہ ابو طالب کے پاس یہ لوگ گئے کہ تیرا بھتیجا ہمارے بتوں اور معبودوں کو برا کہتا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ کیونکہ ایک بڑی جماعت یہ شکایت لے کر گئی تھی، اس لیے ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تاکہ ان کے سامنے آپ سے دریافت کریں۔ جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک چھوٹا دالان تھا اور ابو طالب کے پاس صرف ایک آدمی کی بیٹھنے کی جگہ باقی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ چچا کے پاس بیٹھ جائیں، مگر ابو جال نے یہ دیکھ کر کہ آپ یہاں آ کر بیٹھیں گے شرارت کی اور اپنی جگہ سے کود کر وہاں جا بیٹھا تاکہ جگہ نہ رہے، اور سب نے مل کر ایسی شرارت کی کہ آپ کے بیٹھنے کو کوئی جگہ نہ رہی۔ آخر آپ دروازے ہی میں بیٹھ گئے۔ اس دردناک واقعہ سے ان کی کیسی شرارت اور کم ظرفی ثابت ہوتی ہے۔ اگر جب آپ بیٹھ گئے تو ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ کو کس واسطے بلایا ہے؟ یہ مکے کے رئیس چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چچا، میں تو ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تم یہ ایک بات مان لو تو عرب اور عجم سب تمہارا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ایک بات ہے؟ تب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جب انہوں نے یہ کلمہ سنا تو سب کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور بھڑک اٹھے اور مکان سے نکل گئے، اور پھر آپ کی راہ میں بڑی بڑی روکیں اور مشکلات ڈالی گئیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور معموروں کے مقابلے میں ہر قسم کی کوششیں ان کو کمزور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ساری کوششیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر بعض شریف و تباہ اور صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں یہ کو کاذبن فعلیہ کذبوا وَإِن یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم۔ سورہ مومن آیت 29۔ صادق کا صدق خود اس کے لیے زبردست ثبوت اور دلیل ہوتا ہے، اور کاذب کا کذب بھی اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پس ان لوگوں کو میری مخالفت سے پہلے کم از کم اتنا ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں یہ ایک راست باز کی شناخت کی رکھی ہے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں تیری جماعت اور تیرے گروہ کو منکروں پر قیامت تک غالب کروں گا۔ میں تیری جماعت اور تیرے گروہ کو منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا اور ان میں ترقی اور عروج دوں گا۔ میں اس بات کا کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں بخوبی جانتا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ملوک، ملکدار، تاجر اور ہر قسم کے معزز لوگ یہی ہوں گے۔ لوگوں کے نزدیک یہ نہ ہونی بات ہے، مگر میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہی ہوگا،
وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بلکہ مجھے وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے ہیں جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو اس سلسلے میں داخل ہوتا ہے، اب اس وقت کوئی اس کو باور نہیں کر سکتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دین و دنیا ان میں ہی آ جائیں گے، اس وقت کسی کو خیال ہو سکتا تھا، کیونکہ اتنے آدمی صرف آپ کے ساتھ تھے جو ایک چھوٹے حجرے میں آ جاتے تھے، اور لوگ ایسی باتوں کو سن کر اور گھر جا کر استہزاء کرتے تھے کہ گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا، اور یہ دعوے ہیں۔ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ جو فرمایا تھا وہ سچ تھا۔ معمور اپنی ابتدائی حالت میں ہلال کی طرح ہوتا ہے، ہر ایک شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو تیز نظر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح پر سعید الفطرت مومن معمور کو اس کی ابتدائی حالت میں، جبکہ وہ ابھی مخفی رہتا ہے، شناخت کر لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماننے والوں کا نام سابقین رکھا ہے، لیکن جب بہت سے مسلمان فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا نام صرف ناس رکھا گیا، جیسے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ حقیقت یہی ہے کہ جب حق کھل جاتا ہے پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی، جیسے جب دن چڑھا ہوا ہو تو پھر بجو شپر کے کون انکار کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن پر حق کھل جاتا ہے، مگر دنیا کے تعلقات اور مجبوریوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور اس حق سے محروم رہتے ہیں۔ بس ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ان ظلموں سے بچاتا رہے اور قبول حق کے لیے کوئی روک اس کے واسطے نہ ہو۔ مشیر اعلیٰ صاحب ریاست مالی کولڈا نے عرض کیا، آپ میرے لیے ایمان کی دعا کریں، دنیا سے تو آخر ایک دن مر ہی جانا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اچھا میں تو دعا کروں گا، مگر آپ کو بھی ان آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے جو دعا کے واسطے ضروری ہیں۔ میرے دعا کرنے سے کیا ہوگا جب آپ توجہ نہ کریں؟ بیمار کو چاہیے کہ طبیب کی ہدایتوں اور پرہیز پر بھی تو عمل کرے، پس دعا کرانے کے واسطے ضروری ہے کہ آدمی خود اپنی بھی اصلاح کرے۔ مشیر اعلیٰ، کیا جناب کو یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ حضرت اقدس، ہاں، عمر کے متعلق مجھے الہاماً یہ بتایا گیا تھا کہ وہ 80 کے قریب ہوگی، اور حال میں ایک رویا کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا کہ 15 سال اور بڑھانے کے واسطے دعا کی ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے ایک رویا سنایا جو الحق میں درج ہو چکا تھا۔ مشیر اعلیٰ، جناب کی عمر کیا ہوگی؟ حضرت اقدس، 65 یا 66 سال۔ جب ایک عقیدہ پرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوڑنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ اس کے خلاف نہیں سن سکتا، بلکہ وہ خلاف سننے پر وہ خون تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کے مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جمے ہوئے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ مشیر اعلیٰ، اصل میں یہ کام جو آپ کر رہے ہیں ہے بھی عظیم الشان۔ حضرت اقدس، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو خلافت الہی ہے۔ جو میری مخالفت کرتا ہے وہ میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس فسق و فجور کی آگ سے ایک جماعت کو بچائے اور مخلص اور متقی گروہ میں شامل کرے۔ یہ انقلاب عظیم الشان جو مسلمانوں کی اس حالت میں ہونے والا ہے، اگر یہ انقلاب ہوا تو سمجھ لو کہ یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، ورنہ جھوٹا ٹھہرے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مسیح موعود جو نام رکھا ہے اور یکسر الصلیب اس کا کام مقرر فرمایا ہے، یہ اس لیے ہے کہ عیسائیت کا زمانہ ہوگا اور عیسائیت نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہوگا۔ چنانچہ اب دیکھ لو کہ 30 لاکھ کے قریب آدمی مرتد ہو چکے ہیں، اور پھر ان مرتدین میں شیخ، سید، مغل، پٹھان، ہر قسم ہر طبقے کے لوگ ہیں، عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی اور بچے بھی ہیں۔ کوئی شہر نہیں جہاں ان کی چھاؤنی نہ ہو اور انہوں نے اپنا سکہ نہ جمایا ہو۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ حقیقی خدا کو چھوڑ کر ایک بناوٹی اور مصنوعی خدا بنایا جاوے اور اس کی پرستش ہو۔ پھر یہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور افضل الرسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں۔ آپ کی شان پاک میں ہر قسم کی گستاخیاں اور عرضہ گوئیاں روا رکھی گئیں، جن کو سن کر بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے، اور کوئی نیک انسان ان کو سن ہی نہیں سکتا۔ جب ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ کی غیرت کب روا رکھ سکتی ہے کہ یہ گالیاں اس طرح پر دی جائیں اور اسلام کی دستگیری اور نصرت نہ ہو؟ حالانکہ اس نے آپ وعدہ فرمایا تھا، انا نحن نزلنا ذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ زمانے کی یہ حالت ہو اور اللہ تعالیٰ باوجود اس وعدے کے پھر خاموش رہے۔ بے باک اور شوق عیسائی قرآن شریف کی یہاں تک بے ادبی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ استنجے کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم قسم کی افطرا باندھتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اور وہ لوگ ان میں زیادہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں جنم لیا اور مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پائی اور پھر مرتد ہو کر اسلام کی پاک تعلیم پر ٹھٹا کرنا اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ یہ حالت بیرونی طور پر اسلام کی ہو رہی ہے اور ہر طرف سے اس پر تیر اندازی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ وقت خدا تعالیٰ کی غیرت کو جو وہ اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتا ہے جوش میں لانے والا نہ تھا؟ اس کی غیرت نے جوش مارا اور مجھے معمور کیا اس وعدے کے موافق جو اس نے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون میں کیا تھا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر تقریر فرمائی تھی کہ عصر کی اذان ہو گئی اور مشیر اعلیٰ صاحب خاموش ہو گئے۔ حضرت اقدس نے فرمایا اذان میں باتیں کرنا منع نہیں ہے، آپ اگر کچھ اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، کیونکہ بعض باتیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور وہ کسی وجہ سے ان کو نہیں پوچھتا اور پھر رفتہ رفتہ وہ برا نتیجہ پیدا کرتی ہیں۔ جو شکوک پیدا ہوں ان کو فوراً باہر نکالنا چاہیے، یہ بری غذا کی طرح ہوتی ہیں، اگر نکالی نہ جائیں تو سوء ہضمی ہو جاتی ہے۔